جو تبدیلی کا نعرہ لگا ہے وہ تبدیلی آئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے لیکن کچھ وزیر میں تبدیلی نہیں آئی. پچھلے گورنمنٹ نے تو کرپشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ, تو ابھی نہیں سے امید ہے. ڈیم کے لیے بھی فنڈز جہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں کرنے پڑیں گے. آپ کے پی کے سندھ, بلوچستان اور پنجاب کو بعد میں دیکھیں, آپ وفاقی اداروں میں پہلے کرپشن ختم کریں. عوام نے اپنی اننگ کھیل لی ہے, اب ہے خان صاحب کی باری. ہم ان کی امیدوں پہ پورے اترے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اوپن مائک ود دوشی کے ساتھ احمد دوشی حاضر خدمت ہے. ناظرین, کیا ملک میں واقعی تبدیلی آ چکی ہے یا یہ تبدیلی کی باتیں محض سیاسی ہیں؟ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ رہنما پی ٹی آئی موجود ہیں, رکن اسمبلی بھی ہیں, خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں. ہمارے ساتھ مومنہ وحید صاحبہ تشریف فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے تو آپ کو بیک وقت 3 مبارکباد اس وجہ سے دیں گے. ایک تو آپ کی پہلی بار اسمبلی میں انٹری, پھر اس کے بعد وزیر اعظم 22 سالہ جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب بنے, وہ بھی آپ کو مبارکباد. پھر عارف الوی صاحب بطور صدر وہ بھی آ چکے ہیں. تو یہ تینوں مبارکباد. اور کیا آپ کی فیلنگ ہے یہ آپ کی پہلی انٹری اور یہ خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھ کے؟ بہت شکریہ اور بہت بہت خیر مبارکبادیں آپ نے چونکہ گن لی ہیں, تو اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ یہ کم ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی پی ٹی آئی سے ہیں, ڈپٹی اسپیکر بھی پی ٹی آئی سے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہیں صوبوں میں نمائندگی بھرپور ہے پی ٹی آئی کی. یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ چاروں صوبوں سے خان صاحب نے ٹیم. بڑا خوبصورت کمبینیشن بنایا خان صاحب نے. ہر صوبے کی نمائندگی جو ہے وہ قومی سطح پہ جا کے ہوئی ہے. اور پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ میں کوئی قوم پرستی میں یا خدا نخواستہ کوئی اور غلط تاثر نہیں دینا چاہتی, لیکن سب کچھ ہب جو تھا پاکستانی حکومتوں کا وہ پنجاب ہوا کرتا تھا, جو سو کالڈ جمہوری حکومتیں تھیں. ان میں خصوصاً یہ پنجاب کو ہی شاید پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا. تو ہمارا وہ صوبہ جو ڈپرائیوڈ تھا بلوچستان, وہاں سے ڈپٹی اسپیکر آئے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جتنی یہ کمیاں تھیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. جی بالکل, وہ ہم دیکھتے بھی چلے جا رہے ہیں. وقت سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب آتے ہی چاہ گئے, ایک دم سے ٹیم بھی مینیج کر لی, وہ ہفتوں کے کام جو ہیں وہ دنوں میں کرنا شروع آ گئے. حالانکہ پاکستانی قوم ہماری تھوڑی جلد باز ثابت ہوئی ہے, اور اس قوم سے زیادہ جلد باز اس کے اینکرز ہیں. مطلب روز ایک دکانداری سی لگی ہوتی ہے, روز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں ان کو غلط یا برا نہیں کہہ رہی, لیکن اختلاف رائے رکھیں, تھوڑی اخلاق کے ساتھ رکھیں. اس میں صرف فوراً تنقید کی زد میں لے آنا. بھی آپ یہ تو دیکھیں کہ ٹائم کتنا ہوا ہے. ہمیں تو 8 سال گزرنے کے باوجود شہباز شریف یہ کہتے تھے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمیں کام کرنے دیں, ہمیں کام کرنے دیں. تو یہاں تو ابھی چند دن ہوئے تھے اور اس قدر لوگ بے صبر ہو گئے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کو مینیج کرنا آتی ہیں چیزیں, چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہو, چاہے شوکت خانم ہو, چاہے نمل یونیورسٹی ہو, وہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صحافتی حلقوں میں عموماً احباب سوال کرتے ہیں, جیسے خان صاحب نے صحافیوں کو ایک دعوت بھیجی اور وہ وہاں پہ سارے موجود ہوئے. اس کے بعد خان صاحب نے بہت تلخ سوالوں کے بڑے اچھی طرح انداز میں جواب دیا. لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافتی حلقوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ صحافیوں کو خان صاحب نے بلا کے منت سماجت کی کہ آپ 2 سے 3 ماہ رک جائیں, میری کارکردگی دیکھیں, پھر تنقید کریں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ خان صاحب اپنے کام فلو میں کرتے جاتے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ صحافیوں کے بھی پرائم منسٹر ہیں اور انہیں صحافیوں کی منت سماجت کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی؟ ہمارے ہاں صحافتی طبقہ بہت زیادہ سپورٹیو ثابت ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی, اپوزیشن کے لیے بھی. تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے اور آگے بھی اچھے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ منت سماجت کی گئی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں ماشاءاللہ سے سیاستدان نہیں چلائیں گے, باقی نظام نہیں چلائے گا, صحافی چلائیں گے, وہ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم حکومت کر سکتے ہیں, وہ ہمیں اجازت دیں گے نہیں دیں گے تو ہم نہیں کر سکتے. منت سماجت کا نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے.
اور آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ایسی بات کریں. اگر انہوں نے کہا ہے ایک لائٹر موڈ میں کوئی بات ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ایک سوال بنا لیا باقاعدہ. میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں. میں نے شروع میں بات کی تھی تنقید کی زد میں لے آنا. ابھی ٹائم بہت کم تھا اور تنقید ایسے شروع ہو گئی تھی, کیا ہم 2.5 کروڑ بچوں کو یہ 20-21 دن میں ان کے گھروں سے یا ان کی کام کی جگہوں سے کھینچ کے اسکولوں میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم بجلی کی کمی وہ جو پچھلے 15 سال سے پوری نہیں کر سکے ہم فوراً کر دیں گے اتنے چند دنوں میں؟ کیا ہم ڈیم بنا لیں گے 20 دن میں؟ یہ تھوڑا یہ چیز ہے جو ہمارے صحافی دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا را تنقید کریں, تعمیری تنقید کریں, جس سے ہمیں بھی ایک کک ملے کہ ہم بھی کوئی کام کریں اور کام ایسا ہو کہ جو اس قوم کی اور ملک کے استحکام کے لیے ہو. وہ بالکل اسی میں ہمیں بار بار نان ایشوز کو ایشوز بنا کے جب لے کے آیا جاتا ہے تو انہیں ایڈریس کرنے میں آپ کو پتہ کتنا ٹائم ہمارا لگ رہا ہے, کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. آن ایئر اور آف ایئر بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب جب سے الف برداری کی تقریب ہوئی وہاں سے بھی لوگوں نے صحافیوں کو عموماً بڑے نام ہیں آپ بھی جانتی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے گلاسز کیوں پہنی, چیسٹ کیوں باہر نہیں, مطلب وہ سوال ہو, پھر عمرانی چپل کیوں پہنی. مطلب یہ صحافیوں کا مطلب ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تنقید برائے اصلاح ہو. آپ دیکھ لیجئے سٹیپ وائز خان صاحب کام کرتے چلے جا رہے ہیں. شخصی عادات اور شخصی غلطیوں پہ میرا خیال ہے تنقید کرنا تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا اس کا. اور اگر انہوں نے اینک اندر رکھ لی تھی تو میرا خیال ہے یہاں سے ایک سادگی کا عنصر بھی جھلکتا ہے بالکل کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے اتنے فارمل نہیں رہے یا بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک سیلیبریٹی انہوں نے کبھی نہیں سمجھا. وہ ایک عوامی لیڈر ہیں, عوامی رویہ ان کا. اور وہ دیکھ لیجئے آپ وہیں بھی تھی اسمبلی میں جب وزیر اعظم صاحب کی نامینیشن ہو رہی تھی, ہم دیکھ رہے تھے بالکل کیجول تھے اور پھر انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن کے آئے وہ. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ ہم جس کلچر کے خان صاحب ہیلی کاپٹر ہو, وی آئی پی مومنٹس ہوں, ٹھیک ہے, پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کی باتیں ہمیشہ خان صاحب اس سے تقریباً یہی اس کے مخالف ہی رہے. لیکن پھر جو ہیلی کاپٹر کا ایک ایشو بنا, پھر اس کے بعد اسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عوام سے کچھ سوالات یہ بھی آ رہے ہیں کہ کیا محض کپڑوں کی سادگی ہی کافی ہے یا یہ جو بندہ شلوار قمیض میں اور وہ ہیلی کاپٹر کو انجوائے کر. ہاں بالکل, آپ کا یہ سوال بالکل جائز ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہیلی کاپٹرز استعمال ہوتے ہیں لاہور سے ناشتہ لانے کے لیے, ایک نااہل شخص کی گاڑی پہ پھول برسانے کے لیے یا ان کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے. ہیلی کاپٹر کبھی پرائم منسٹر کے ایسے کام کے لیے تو استعمال ہوا نہیں کہ اس میں سے 500 لوگوں کی نفری نہ ان کے ساتھ انگیج ہو, ایک روٹ نہ لگا ہو اسلام آباد میں. جب تک اسلام آباد کی سڑکیں بند نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا پرائم منسٹر موو کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی بچت بہت طرح سے ہو رہی ہے. 500 لوگ جو کمیٹڈ ہوتے ہیں ساتھ وہ نہیں ہیں, جو سڑکیں بند ہوتی ہیں عوام پریشان ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی رسک ہے, آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی رسک کی وجہ بھی ہے ایک کہ وہ فضائی روٹ استعمال کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر کی جان بہت قیمتی ہے. دوسری رہی فیول کی قیمت, تو وہ اتنی بالکل نہیں ہے. جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اربوں روپے کا خرچہ ہوا کرتا تھا ایک سال کا, تو اگر ہمارا پرائم منسٹر, پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی سیکیورٹی اس میں ہے, ان کی سیفٹی اس میں ہے, ہم چاہیں گے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کریں. ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ قوم جو اپنے اربوں روپے لٹا کر نہیں بولی, آج وہ ایک ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا دیکھ کے وہ سوال کر رہی ہے. یہ بھی تبدیلی ہے اور یہ بھی شعور ہے, وہ شعور جو عمران خان نے دی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ہیلی کاپٹر مطلب وہ زیادہ رسکی نہیں ہے سیکورٹی کے حوالے سے؟ کہیں سے راکٹ لانچر بھی لگ سکتا ہے, کہیں سے ایسی کوئی مومنٹس بھی, فضائی روٹ ہو سکتا ہے, آپ کی ایئر فورس بیٹھی ہے اس کے اوپر, صحیح, ان کی سیکیورٹی زیادہ اچھی ہو بجائے وہ خدا نخواستہ راکٹ لانچر لگانے سے. آپ یہ سمجھتے ہیں فضائی بہتر ہے؟ اچھا, کیونکہ یہ بھی عوامی سوال تھا. پھر اس سے تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کے رویے میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. مطلب وہ خان صاحب جو ایک دم وہ بولڈ سٹیپ لیا کرتے تھے, وہ بڑا تامل مزاجی, اس کو پوری دنیا کے اندر ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تمام صحافتی حلقوں میں بھی, اس کو سیاسی حلقوں میں بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں جو دیگر وزراء ہیں ان کے رویے میں ہمیں تبدیلی بالکل بھی نظر نہیں آتی. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ابھی 20 سے 21 دن ہوئے ہمیں حلف لیے ہوئے سب لوگوں کو,
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے گریجولی چیزیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا 100 دن کا ایجنڈا، اس پہ اگر ہم بات کریں تو خان صاحب نے کیا اس منصوبے پہ منوان عمل کرنا ہے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی ہے، 50 لاکھ گھروں کی بات بھی ہوئی ہے، عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی زیر غور ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 100 دن میں یہ تمام کام کہیں نہ کہیں 50 لاکھ گھروں والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ تو بہت سیریس میٹنگز ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں جیسے خان صاحب نے کل اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں صرف بریفنگز لے رہا تھا مختلف اداروں میں جا کے، مختلف جو ان کے ہیڈز ہیں وہ مجھے بریفنگ دے رہے تھے اور میں صرف مسائل دیکھ رہا تھا کہ کتنے ہیں، کس قدر ہیں اور ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ 50 لاکھ گھروں والا منصوبہ تو بالکل زیر غور ہے اور بہت سنجیدگی سے اس پہ غور کیا جا رہا ہے. سرائکی صوبہ، سرائکی لوگ جو ہیں ہمارے بڑے پیارے، بڑی خوبصورت قوم ہے، بڑی میٹھی زبان ہے ان کی، بڑے اچھے اخلاق ہیں، بلکہ ہماری میجورٹی بھی وہاں سے ہے پی ٹی آئی کی. تو انشاءاللہ قرارداد کوئی ایسی آتی ہے اسمبلی میں تو اس پہ ظاہر ہے اسمبلی میں ڈیسیجن ہوگا اور ہمیں لگتا ہے کہ سرائکی صوبہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. سی ایم پنجاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو صوبہ جنوبی پنجاب ہے اس کو ہم آئی سی یو میں ڈال دیا، تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ جی اس کی نگہداشت ہو رہی ہے بالکل، اور جیسے یہ صحت مند ہوگا یہ آپ کے سامنے ہوگا. ہاں تو انشاءاللہ اس پہ بھی صوبوں کا دیکھیں نا، صوبہ بنا لینا صرف اس کے زمینی ڈویژن آپ نے نہیں کرنی، آپ نے وسائل سارے آپ نے تقسیم کرنے ہیں، آپ نے بجٹ اپنا سارا جو اناؤنس آلریڈی ہو چکا تھا آپ نے اس کو بھی الگ کرنا ہے. بہت سارے کام آپ نے کرنے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن میں اپنے سرائکی لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان ان سے ہے، وہ پاکستان سے ہیں، ان کو ان کا حق ضرور ملے گا. اب مومنہ آپ یہ فرما دیجئے کہ 50 لاکھ گھر کا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شہر اقتدار سے لے کے تمام جو پاکستان پہ اس میں کوٹا وائز سسٹم کوئی ترتیب دیا، کیونکہ تجویز خان صاحب نے مانگی ہے کہ آپ دیں تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو اس کا تجاویز تو سب لوگ لے کے آئیں گے، تجاویز بہت مطلب ہمارے ایون میں بھی لے کے جانا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تجاویز بہت لوگ آپ کے نزدیک کیا ایسی تجویز ہے؟ مطلب میں کیونکہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا یہ جو آپ کے شہر ہیں مختلف ان کے سروے کیے جانے چاہیے اور وہاں پہ دیکھیں کہ سلمز کتنے بڑے ہیں اور ان لوگوں کی وسائل کیا کیا ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں، ہمارا میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورا ملک، لیکن ہمارے کچھ طبقات ایسے ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، ایک کلاس ایسی ہے جو ہم تو دنیا سے کوئی 50 سال پیچھے ہیں، وہ ہم سے بھی 100 سال پیچھے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے وسائل کیسے ہیں، آیا وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا وہ خود یہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بہت چھوٹی چیزیں وہ جو ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن وہ ہونی چاہیے، ان پہ سروے ہونا چاہیے، لوگوں سے ملیں، لوگوں کے وسائل کا حساب ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ منصوبہ بنائیں کہ کس شہر میں کتنے گھر درکار ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتی ہیں جیسے ہم شہر اقتدار کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ دور دراز سے لوگ آ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سروے کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں لیکن ان کے پنجاب یا دیگر علاقوں میں گھر ہیں موجود ہیں، تو کیا ان کو بھی یہ جاری کیا جائے گا؟ مطلب یہ کیوں کیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جن کے پاس گھر ہیں ان کو جاری کریں گے؟ جی نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں، یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہیں جو آج تک کبھی مالک نہیں ہوئے. دوشی صاحب یہ گھر ان لوگوں کے لیے بنیں گے جن کے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کبھی گھر نہیں رہا، جن کے نام پہ کچھ نہیں ہے، یہ ان لوگوں، یہ بے گھروں کے لیے بنیں گے. یہ تجویز آپ خان صاحب کو دیں گے؟ جی بالکل بالکل. جی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، بس جہاں سے مختصر بریک لیے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں. پہلے روڈ بند ہو جاتے تھے، اب روڈ بھی سارے اوپن ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ترقی ہو جائے گی انشاءاللہ. That should be corrected and completed within 30 days only. Not only 100 days or 90 days. امریکی وزیر کو جو اگر اس سے کوئی ٹائم رکھا ہے تو اس کے اوپر بالکل ملنا چاہیے، اور پروٹوکول کی تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی آئے نا اچھا بھی آئے، اگر عمران یہ کام کرے تو اچھے بھی کرے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پی ٹی آئی، رکن پنجاب اسمبلی، سماجی کارکن اور خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ مومنہ وحید. اچھا
ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے عوام پہ بم گرانے کی جو ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب بم گرانے جا رہے تھے، وہ تجویز آئی جو گیس کے حوالے سے بل کے اضافی، اور وہ اب واپس لے لیجیے گا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ گیس کی قیمتوں میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوٹیشن ضرور گئی تھی، ایک پرپوزل تھا گیس کی قیمتوں میں اضافے کا، جس کو خان صاحب نے فی الحال بالکل ٹوٹلی ریجیکٹ کر دی ہے۔ عوام بالکل بے فکر رہیں، اور گیس کی قیمتیں وہی ہیں جو مہربان لوگ کر گئے ہیں، کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، ابھی فی الحال انہی نرخوں پہ گیس دستیاب ہے۔ اچھا، تو مطلب آپ چلیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور پھر میٹرو کے حوالے سے ہم جڑواں شہر کی، راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو میٹرو کا کہا جا رہا ہے کہ کرایہ بڑھنے جا رہا ہے، یہ بھی ایک تجویز آئی، پہلے بند کرنے کی آئی، پھر کرایہ بڑھنے کی آئی، تو کیا ایسی بھی کوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، بند کرنا تو میرا خیال ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اب ایک ادارہ بن گیا ہے، ایک چیز بن گئی ہے، تو وہ ریاست کی ملکیت ہے، وہ کسی شخص کی یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ تو میٹرو چونکہ پاکستانی عوام کے پیسوں سے بنی ہے، اور اس کو ہم نے چلائے رکھنا۔ باپ ملتان میٹرو کی مثال لے لیں کہ اس میں اتنا نقصان ہوا کہ آخر کار اس کو بند کر دیا گیا۔ شہری مشکل میں گرفتار ہیں، وہ روڈز میں ظاہر ہے وہ کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، اوپر ایک الگ روٹ بنایا گیا تھا جو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ فی الحال تو میٹرو بند ہے، تو میٹرو کو مینٹین کرنے کے لیے اگر تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے اس کے کرایوں میں تو میرا خیال ہے کہ لوگ کر ہی لیں گے۔ میں ذاتی طور پہ بہت ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو راولپنڈی کی ٹریفک کو بائی پاس کرنے کے لیے اپنی گاڑی گھر چھوڑتے ہیں اور میٹرو پہ ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر سے وہ کلیئر روٹ سیدھا نان سٹاپ جاتا ہے۔ تو اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ایسے مخیر لوگ جو ہیں ان کو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ عام آدمی کو جو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، عام آدمی یہ بھی دیکھے کہ اس کو چلتا بھی رکھنا، اگر اس کو بند کر دیں گے تو زیادہ مصیبت ہے، مطلب ساری ٹریفک پھر نیچے آ جائے گی، سارا لوڈ نیچے آ جائے گا پھر ٹریفک کا۔ وہ تو بالکل ابھی ایز سچ وہ ہوا نہیں ہے، لیکن پرپوزل ہے، ہو سکتا ہے گیس کے پرپوزل کی طرح وہ بھی کہیں دھرا کا دھرا رہ جائے۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، وقت سے پہلے کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ایک مزے کی ہمارے اکانومسٹ اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں بجائے میرے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یا مقصد دوست احباب آپس میں کرتے ہیں کہ ریاست کوئی بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ پروجیکٹ ترقیاتی اگر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے تو اس کو وہ پروجیکٹ لگانا چاہیے جس کو بینیفٹس حاصل کرے۔ آپ یہ جانتی ہیں کہ سال کے ہم 5 ارب روپے اس میٹرو کی زد میں لاس کر رہے تھے، تو خان صاحب نے یہ تو اچھا کیا کہ اس کو بند نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ہمارا جو اکاؤنٹس ہے وہ اس میں بھی تھوڑی سی یہ نہ ہو کہ ہم ہر سال لاس کرتے ہی چلے جائیں۔ جی، اسی کے لیے شاید یہ تجویز شاید اسی کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ رواج ہے کہ پہلے آپ قرضہ لیں، پھر جو سود بڑھتا جا رہا ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ اور قرضہ لیں۔ تو میرا خان صاحب کی قرضہ مائنس پالیسی ہے، تو قرضوں کے بغیر جب چلنا ہے تو ہمیں آپس میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نعرہ لگا تھا پاکستان میں، گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو بنایا تھا ایٹم بم، گھاس پھر بھی نہیں کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، تو کامیابی ملتی ہے پھر قوموں کو۔ تو ہمیں تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑے گا، بے صبری سے ہم کام لیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے۔ کام کرنے دیا جائے اور دیکھیں کہ ایک شخص جو 22 سال سے اتنی سٹرگل کر رہا تھا، وہ جب آیا ہے، جب وہ اس کو حکومت ملی ہے، جب اسے موقع ملا ہے پاکستانی عوام کی خدمت کا، تو وہ کیا ڈیلیور کرتا ہے۔ ابھی 20-21 دن ہوئے ہیں، ابھی تو چیزیں بس یہ کہ ابھی تو مسائل کا ایک انبار ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو 7 دہائیوں کا حساب وہ 7 دن میں بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اس میں تو وہ قانون سازی جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں، دیکھیے پارلیمنٹ کس لیے ہوتے، ہم کس لیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ ہم قانون سازی کرنے کے لیے، یہی ہے پاکستان کا آئین کہ وہاں پہ قانون سازی ہوگی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ایم پی ایس کا تو کام ہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ سارے کام، وہ ساری ذمہ داریاں جو بلدیاتی نمائندوں کی ہوا کرتی تھیں یا ان کو کرنے چاہیے تھے، ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوتے تھے، بلدیاتی نمائندے نہیں آتے تھے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کیا کہہ رہے ہیں، وہ سڑکوں کے ٹھیکے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں، فیل کرا رہے ہیں، ٹینڈر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔
مطلب جہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے وہاں پہ سڑکیں بنتی رہیں, اچھا وہاں پہ پل بنتے رہے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی, تو کیا آپ نون لیگ کو یہ کریڈٹ نہیں دیں گی کہ اس شہر اقتدار میں ایک بار بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ انہی کے دور میں ہوئے جو سٹارٹنگ ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں جی, طاقت تو جتنی مل جائے اس کی ہوس اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو آپ شیخ رشید کو دے دیں آپ وفاقی حکومت, وہ بھی بلدیاتی الیکشن جیت جائیں گے. اچھا ہاں, یہ تو بات 2 سیٹوں کی پارٹی ہے نا, 2 سیٹوں کی پارٹی کہا جاتا ہے نا. شہر اقتدار کی بات بھی میں وہ سارا کر رہی ہوں. آپ دے دیں ان کو, آپ انہیں 5 دن کی حکومت دے دیں وفاق میں, اس کے بعد ان سے کہیں کہ تیسرے دن آپ نے بلدیاتی الیکشن کروانا ہے, چوتھے دن وہ پورے پاکستان میں الیکشن جیتے ہوں گے بلدیات کا. تو اس لیے اس پہ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا. عوام کا حق ہے کہ ان کے پاس نمائندے یونین کاؤنسل کی سطح پر موجود ہوں. یہ عوام کو حق بہت دیر سے ملا ہے, اور یہ پہلے بھی نون لیگ حکومت کرتی رہی ہے. یہ انیشیٹو پہلے کیوں نہیں لیا گیا؟ نہیں, اسلام آباد میں کبھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے. یہ ایک اچھا آپ نے شیخ رشید کی بات کی تو ہمارے ذہن میں ایک یہ بھی آ گیا. آپ کو یاد ہو پہلے ایک لئی ایکسپریس وے کا ایک منصوبہ تھا جو شیخ رشید کے دور میں انہوں نے تجویز پیش کی تھی, بعد میں وہ مشرف دور میں اس کو شیخ ایکسپریس وے کے نام سے شروع کرنے کا ایک منصوبہ, وہ بھی نہ ہوا. تو کیا تحریک انصاف شیخ رشید صاحب کو اتنا ایج دے گی کہ وہ اس منصوبے کو کنٹینیو کر سکے؟ اس منصوبے کی تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ریلوے کس قدر خسارے میں جا رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے. کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جو آج تک ریلوے ٹریکس ڈالے کتنے گئے ہیں اور اکھاڑے کتنے گئے ہیں, بند کتنے کیے گئے ہیں. آپ ذرا اس کی وہ دیکھیں نا صورتحال. آج تک ریلوے ٹریک نہیں بنا پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد, بلکہ جہاں جہاں پہ تھے ان کو ختم کیا گیا, اکھاڑا گیا یا بند کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے ریلوے کو مضبوط کرنا ہے. ہم تو نئی ٹرینز نہیں لے سکے, ہم نے ایک کاراکرم چلی تھی یہاں پہ, ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. یہ لوگ اس کے اخراجات اتنے زیادہ تھے, وہ خسارے میں گئی, اس کو بند کر دیا. اب وہ اس کے وہ کہاں گئیں وہ بوگیاں, کہاں گئے وہ لیٹسٹ انجن, نو ون نوز, نو بڈی نوز. ابھی ریلوے کو ٹھیک تو کر لیں شیخ صاحب, یہ ان کے پاس ایک ٹاسک ہے, ایک ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری کتنے احسن طریقے سے پوری کرتے ہیں تو پھر لے کے آئیں. کیوں نہیں رکھیں گے؟ مطلب ایک وزیر صرف شیخ صاحب نہیں ہے, ہماری پوری کابینہ ہے, کیوں نہیں رکھیں گے؟ خان صاحب دیکھیں, لوگ کہا کرتے تھے انہوں نے ہاسپٹل تو چلیں بنا لیا, وہ چل گیا, ایک ادارہ ہے, چلیں نمل بھی بنا لی, اس کا بھی دنیا میں نام ہو گیا. ادارے چلائیں اپنے, ان کا کیا کام سیاست میں, ان کو تو سیاست نہیں آتی. ملک اداروں سے چلتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. کیا یونیورسٹیز ادارہ نہیں ہوتی؟ بالکل. کیا ہمارے مدارس, ہماری مسجدیں وہ ادارہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری جو کپڑے کی صنعت ہے وہ ادارہ نہیں ہے؟ تو جو آدمی ادارے چلا سکتا ہے وہ ملک بھی چلا سکتا ہے. چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں گے. یہ عمران خان ہے, یہ عمران خان ہے. اچھا زبردست. اچھا تھوڑی سی مومنہ آپ سے بات ہم یہ بھی کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ امریکی وزیر خارجہ ہے اور ایکسپریس نے ایک فوٹو بھی لگائی جس میں کہا کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, خان صاحب کھڑے ہیں اور وہ امریکی وزیر جھکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ان کا فوٹو بھی تھا, ایکسپریس میں جاری ہوا. تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی وزیر کی یہاں پہ آمد, وزیر خارجہ کی, پھر وہ یہاں سے بھارت موو, پھر جو چائنیز وزیر وہ ہے وزیر خارجہ اس کی پاکستان میں 3 دن کی آمد. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ ہے, ہماری بھارت کے ساتھ نہیں بن رہی. تو یہ سارے سینیریو کو آپ کی پازیٹیو وے میں کیسے دیکھ رہی ہیں خان صاحب کے دور کے اندر؟ مطلب خان صاحب کے دور کے اندر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ پازیٹیو مثبت ہونے جا رہے ہیں. میں اس ساری وہ جو مینوپولیشن ہے اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ ایک بندہ یہاں آیا, یہاں سے کہاں گیا. یہاں پہ جو آیا وہ اپنا جو کام کرنے آیا تھا وہ کر کے گیا. اب آگے بھارت بھی ایک ملک ہے, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں نا, جی اس کی بھی ایک خارجہ پالیسی ہے, اس کے بھی تعلقات ہیں دوسرے ملکوں میں. تو میرا خیال ہے ایک خطے میں آ کے اگر وہ ادھر بھی چلے گئے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کوئی سازش کرنے چلے گئے ہیں خدا نخواستہ, یا پاکستان کے خلاف کون سا وہ کوئی مل کے کوئی کھچڑی پکا رہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں چائنا کی اور امریکہ کی جو ایک اکنامیکل وار ہے ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے. اب اکنامیکل جو کوریڈور بھی بننے جا رہی ہے,
तकरीबन वो मुकम्मल है मंसूबा। मेरा ख्याल है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो पहले जिस भी जो हुकूमतें आती रही हैं उनसे कदरे मजबूत और कदरे बेहतर होगी, और हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका है, चाइना है, भारत के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हम लोग हमसाए हैं और एक ही खिते के 2 टुकड़े किए गए हैं। मैं खुद अमन की खाखा हूँ, और हमारे चेयरमैन ने भी कल रात को यही जो तकरीर की है, उन्होंने यही कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और उन्होंने अपना बहुत अच्छा, बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं अमन की बहाली के लिए माबैन हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इंशाल्लाह अभी 20-21 दिन हुए हैं, आप आगे देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। मोदी साहब थोड़े स्ट्रबन हैं, वो थोड़ा वो सोचते कम करते ज़्यादा हैं, ऐसा ही है। तो उनके अपने लोग भी उनसे नाला हैं। अब उनके सियासत का क्या हाल है आप भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस कदर एक उनके खिलाफ एक लहर आई हुई है वहाँ पे, और तब्दीली वहाँ भी आएगी। तब्दीली वहाँ भी नागुज़ेर, जैसे यहाँ पे हो गई थी वहाँ भी नागुज़ेर है तब्दीली। देखिए खान साहब हमेशा ये मतलब दूसरे भारत समेत तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और तमाम पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं, लेकिन जो मियाँ साहब की जो ज़ाती वो साड़ियों का तबादले थे या ज़ाती जो मरासम थे ना, वो खान साहब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर जो हम मतलब जो अब हमारी खारजा पॉलिसी या हमारे मुल्क से मुल्क का जो राब्ता है वो होना चाहिए, और इस पे पूरे पाकिस्तान क्या ये अच्छा होता अगर आप साड़ियों के साथ आप उनके ज़ाती कारोबार का जिक्र भी कर देते, तो वो सारा बैकग्राउंड सामने आ जाता, साड़ियाँ क्यों जाती हैं, लोग क्यों आते जाते हैं। तो वो ज़ाती कारोबार तो आपका जहाँ भी होगा, चाहे वो सऊदी अरब में लगी हुई आपकी एक मिल हो जहाँ पे 500 हिंदू तो काम कर सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान काम नहीं कर सकता। तो इस यहीं से आप अंदाज़ा लगा ले कि पहले क्या खारजा पॉलिसी रही होगी। अच्छा मोमना, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब वो गिले शिकवे भी करते नज़र आ रहे हैं, और फिर जरदारी साहब के कदमों में भी जाके बैठ जाते हैं। उनकी अर्को तकनात आपने असम्बली में भी देखी है, तो कभी वो व्हाट्सएप का ग्रुप को खैराबाद कह देते हैं। तो बेशुमार आप नहीं समझती कि खान साहब की चॉइस है, या वो आप समझती हैं कि कराची के लोगों ने कहा था कि आमर लियाकत साहब हों, जो वहाँ की कराची के लोगों ने तो जिस हद तक कहा वो इनके इलेक्शन से साबित हो गया। वोट ये तब्दीली का भी था, वोट बैंक आमिर लियाकत साहब का भी था, हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ना होती तो फिर शायद आमिर लियाकत साहब सीट ना निकाल सकते। जैसे वो जावेद मियांदाद साहब हमारे जज्बाती हो गए तो उन्होंने फ़ौरन से चैलेंज भी कर दिया। आमिर भाई के बारे में मैं इतना कहूँगी कि उनको थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए, और संजीदगी से मामलात को देखें। ये कोई टेलीविज़न की एंकरशिप नहीं है, बिल्कुल ये सियासत है, और आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है उन कई हज़ार लोगों की उम्मीदों की जिन्होंने आपको वोट किया है, और उस पार्टी ने जिसको आपको इज़्ज़त दी है उस पार्टी की भी एक रिस्पेक्ट का मामला है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से इशू नहीं बनाना चाहिए। उनको नज़रअंदाज कोई नहीं कर रहा, अगर हम उनको नज़रअंदाज करते तो उनको टिकट ना दिया जाता पार्टी का। बिल्कुल, वो मतलब मुझे ये लगता है कि वो जब कहते हैं कि यार मुझे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, फिर टिकट मिल जाता है, फिर वो कहते हैं मेरे साथ ये नहीं नज़रअंदाज उन्होंने बाद में कहा, टिकट पहले ले चुके थे। उससे वो भी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं जब काबीना हमारी बन रही थी। अच्छा चलें, इससे थोड़ा अब चलें इन मामलों से थोड़ा आगे निकलें। बतौर शायरा आप इस पंजाब असम्बली की रुकन है, तो क्या चाहेंगी कि कोई अदीबों को आप क्या फ़ायदा देना चाह रही, क्या ऐसी कोई तजवीज़ है आपके पास, मतलब जिससे? सबसे पहली बात तो ये है कि दोषी साहब, मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे पब्लिकली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे एकेडमी ऑफ लेटर्स में एक इवेंट था, कॉन्फ्रेंस होती है, मेरा ख्याल है सालाना कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे अदीबों को, शायरों को, नावल निगार, हमारे हर सिन्फ की अदब से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को मदऊ किया जाता है। मुझे दुख उस वक्त हुआ था कि एक वो शायर जिसके 5 बच्चे हैं और वो बेरोज़गार है, और वो 3 दिन आके एक 5 स्टार होटल में रह रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा इस कॉन्फ्रेंस का? क्या हम उसका कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं कर सकते? वही स्टे उसका जो हमें 100,000 में हम पे कर रहे हैं उसके लिए, हम उसे 5,000 महीना क्यों नहीं देते, या हम उसके रोज़गार का मामला हल क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि अदीबों और शायरों और ये एक नौकरियों का कोटा इस सेक्टर में भी जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जी हाँ, ये आप कुछ न कुछ, चले ये भी अच्छी बात है, बतौर शायरा आपने ये भी सोचा। अच्छा, इसी में एक चीज़ देखिए कि नफाज उर्दू की अगर हम बात करें तो
فروغ ادب میں تو چلیں آپ نے اچھی بات کر لی. آپ نہیں چاہتی کہ ہم جو نفاذ اردو ہو، جسے سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا پھر بعد میں ہو نہیں سکی، وہ فیصلہ بھی انگلش میں لکھا گیا جس میں ہم اردو نافذ کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ سمجھتی ہیں اس طرح کی کوئی تجویز آپ قومی اسمبلی تک بھی پہنچا سکتی ہیں، یا خان صاحب سے اگر 1 to 1 ملاقات کریں تو نفاذ اردو پہ اردو کا نفاذ یہ تحریک بہت پرانی ہے اور آج تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکی، میں اس چیز کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، کیونکہ ہمارے ادبی لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی قریب رہے ہیں حکومتی لوگوں کے. ہمارے قاسمی صاحب ہیں، بہت بڑا قد رکھتے ہیں ادب میں، اور اسی طرح کا قد وہ حکومتی ایوانوں میں بھی رکھتے تھے. تو وہ کیوں نہیں کر سکے، میں اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ سکتی، ایکسپلین نہیں کر سکتی. ہم لوگ مل کے اس بارے میں اس کے متعلق ضرور کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر چائنا ترقی کر سکتا ہے بغیر انگریزی کے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر رشیا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایران کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل ہی ایک غلامانہ سی سوچ ہے کہ انگریزی اگر نہیں آئے گی تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. دنیا ہمارے پاس خود آئے گی تعلقات بنانے کے لیے اگر پاکستان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اس کی معاشی پالیسیز، اس کی خارجہ پالیسی، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو دنیا سے کٹنے کا ہمیں خوف ہی نہیں ہونا چاہیے. اردو کا نفاذ بہت ضروری ہے. اور میں یہ ایک اور چیز کا اضافہ کروں، جی بالکل، علاقائی زبانوں کا نفاذ بھی ضروری ہے. علاقائی میں اسی بھی آنا چاہ رہا تھا. سندھ اسمبلی میں اگر سندھی میں اجلاس ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، ہم نے کے پی اسمبلی میں پشتو میں اجلاس ہو رہے ہیں، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ بلوچستان میں بلوچی میں اجلاس ہو اور پنجاب اسمبلی میں پنجابی میں اجلاس ہوا کرے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک ہم تجویز لے کے جائیں گے. چلیں انشاءاللہ کبھی آپ کی پھر سپیچ ہوئی تو ہم پنجابی میں ضرور سنیں گے وہاں پہ. اچھا، اسی زبان پہ اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ میں ہمیشہ سے مطلب شاید خاقان عباسی سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جب وہ عالمی سطح پہ کسی بھی جگہ پہ گئے تو ہم نے ان کو شلوار قمیض میں دیکھا اور ہم نے اچھا یہ لگا کہ ہمارا روایتی. تو خان صاحب تو ویسے بھی شلوار قمیض میں ہی ہوتے ہیں. تو کیا جنرل اسمبلی میں آپ، کیونکہ خان صاحب کی قریب ہوتی ہیں، آپ اس چیز کو بہتر جانتی ہیں، وہ سپیچ کہیں اردو میں کرنے جا رہے ہیں یا انگلش میں؟ کوئی اس بارے میں ہے کوئی آپ کو انفارمیشن؟ اس بارے میں آئی ایم سوری، مجھے بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اردو میں کرنے جا رہے ہیں یا انگلش میں کرنے جا رہے ہیں؟ دے سکتی ہیں کہ اردو کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاذ اردو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جی یہاں کی بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے پوری دنیا کو ایڈریس کرنا ہے تو انہیں بالکل اس زبان میں کرنا چاہیے جس کو دنیا سمجھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے تو دیکھنے نہیں ہے پوائنٹس، اور وہ اس طرح سے تو کرنا نہیں ہے. ایک فلوئنٹ تقریر ہوگی، وہ کسی بھی زبان میں ہو، لیکن انگریزی میں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی مشکل حل ہو جائے گی. کیونکہ میں اس وجہ سے اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو صدر شی جب کرتے ہیں تو وہ اس کو چائنیز زبان میں کرتے ہیں، جب نریندر مودی صاحب کرتے ہیں تو وہ ہندی زبان میں کرتے ہیں. چلے خیر، اچھا اس پہ تو چیزیں چلتی. میں اسی نفاذ اردو کے حوالے سے میں ٹیکنیکل ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں. ہم ریسنٹلی ہماری مطلب ٹیم گئی ہے، میں اس میں خود بھی تھا، میرا شناختی کارڈ پہ جو سگنیچر ہے وہ اردو میں. تو میں وہاں پہ گیا، وہ بینک والے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا وہ جو اکاؤنٹ ہے نہیں بن سکتا. میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں آپ کی سگنیچر اردو میں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فارمز آتے ہیں سارے کے سارے، اب بیچارہ ایک دیہاتی جس نے انگوٹھا بھی لگانا ہے نا، انگریزی کا فارم اس کا بھی کوئی اور ہی بھرے گا، کوئی پڑھا لکھا بندہ بھرے گا. بس نفاذ اردو ہوگا تو اس طرح کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ پرابلم ہے. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں جی اردو میں نہیں ہو سکتا، ہم اس کو اسکین نہیں کر سکتے، ڈفرینٹ پرابلمس. یہ اچھا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ بالکل آخری لمحات ہیں، تو آپ اگر کچھ بطور شاعرہ اگر اس میں یہ کرنٹ افیئر میں ایک نئی چیز آپ لا دیں، اگر نظم کا اضافہ کر دیں اپنی. نظم تازہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک کہانی ہے وہ ذرا پرانی ہے. تو پیش خدمت ہے جی ہزارہ بس سروس. نظم کا عنوان ہے ہزارہ بس سروس. میں نے دیکھا اور میں محو خواب نہیں تھی. معصوموں کی ایک مسافر بس کو وحشی نظروں کی یلغار نے روکا. کئی درندے انسانوں کی جان اٹھانے آئے تھے. اسرائیل تو شام میں تھا. ننھے بچوں، بے بس مردوں اور ہوا کی تصویروں کی جان اکٹھی کھینچنے میں اس درجہ مصروف تھا گویا اور کہیں اور کسی کا مرنے کا امکان نہیں تھا. کیا ہر جانب بارود کی دھند ابلتی تھی. قاتلوں کے خود ساختہ رب کی بینائی پر کالا جالا لٹک رہا تھا. اسرائیل کی غفلت کی دیوار کے پیچھے
कई दरिंदे जिम्मेदारी पहन चुके थे, बस की सांसें उखड़ रही थीं और मैं उसको ढूंढ रही थी। जब मैंने आवाज़ भरी तो आधी सदा थी और आधी चिल्लाती चीख। दूसरी बस में कातिलों का रब नज़र बचाकर निकल गया था। क्या बहुत कहने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। अलात आज़ा पे क्या खूबसूरत नज़्म कही। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त, हमें कीमती वक्त आपने दिया। बहुत तो शुक्रिया इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बहुत सलामत शुक्रिया। है। नाजरीन, जो आँख मनफी देखती है तो उसको प्लस में भी 2 माइनस नज़र आते हैं। तो तासब और पार्टीज़म की ऐनक अगर उतार के देखा जाए तो माशरे में कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। इसी के साथ ही अहमद दोशी को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।